تو آج ہم بات کر رہے ہیں امریکی صدور کی۔ یہ تاریخ کافی وسیع اور پیچیدہ ہے۔ جی بالکل، بہت لمبی کہانی ہے، ایک کے بعد ایک کڑیاں ہیں۔ واشنگٹن سے لے کر آپ دیکھیں بائیڈن تک، ہر صدر نے اپنا ایک نشان چھوڑا ہے امریکہ پر۔ جی ہاں بالکل، ہر ایک کا اپنا کردار رہا۔ آج ہم اسی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک یوٹیوب ویڈیو کا خلاصہ ہے ہمارے پاس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور مقصد صرف یہ نہیں کہ بس واقعات گنوا دیں، بلکہ اہم باتیں کیا تھیں، کیا موڑ آئے۔ جی بالکل، اصل میں سمجھنا کہ ان فیصلوں کے پیچھے کیا تھا، ہے نا، ان کے اثرات کیا ہوئے۔ ہاں، اور امریکہ آج جیسا ہے وہ کیوں ہے، ان فیصلوں کا کیا کردار ہے۔ بالکل، یہ چیلنج تو ہے اتنے بڑے موضوع کو سمیٹنا۔ لیکن کوشش یہی ہے کہ ناموں اور تاریخوں سے تھوڑا آگے جائیں، صحیح، گہرائی میں جائیں۔ جی، ان فیصلوں کو سمجھیں، ان کے دیر پا اثرات کو، کیونکہ دیکھیں ہر دور کے اپنے مسائل تھے، اپنے مواقع تھے، اور صدر نے کیسے رد عمل دکھایا، اسی سے تاریخ بنی۔ بالکل، یہی تو اہم بات ہے۔ تو چلیں بنیاد گزاروں سے شروع کرتے ہیں۔ جارج واشنگٹن، پہلے صدر، ان کا نام تو ایک ادارے جیسا ہے۔ جی ہاں بالکل۔ ان کی فوجی قیادت تو مشہور ہے، لیکن بطور صدر انہوں نے کیا ایسی بنیادیں رکھیں جو آج بھی قائم ہیں؟ دیکھیں، واشنگٹن کا شاید سب سے بڑا کام تھا نئی حکومت کو ایک آپ کہیں ٹھوس شکل دینا، وفاقی عدالتی نظام قائم کرنا، کابینہ کا جو تصور ہے وہ شروع کرنا۔ اچھا۔ اور بل آف رائٹس یعنی بنیادی شہری حقوق کی ضمانت، اس کا نفاذ بھی ان کے دور میں ہوا۔ اور یہ جو لقب تھا مسٹر پریزیڈنٹ، جی یہ بھی اہم ہے۔ یہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بادشاہت نہیں، جمہوریت چاہتے تھے۔ شاہانہ القابات سے گریز کیا۔ صحیح۔ پھر برطانیہ کے ساتھ جو ٹریٹی تھی گو کہ متنازع ہوئی۔ ہاں، اس پر تنقید بھی ہوئی۔ جی، لیکن اس نے نئی قوم کو ایک اور جنگ سے بچا لیا، اور یورپ کے معاملات سے غیر جانبداری کا اعلان، وہ بھی ایک نازک وقت میں کافی سمجھداری کا قدم تھا۔ واشنگٹن کے بعد آئے جان ایڈمز۔ ان کی شخصیت میں مجھے تھوڑا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو بوسٹن قتل عام میں برطانوی فوجیوں کا دفاع کیا، جی وکیل تھے وہ ان کے، اور دوسری طرف صدر بن کر ایلین اور سیڈیشن ایکٹس جیسے سخت قانون لائے۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ ایڈمز ایک پیچیدہ شخصیت تھے۔ فوجیوں کا دفاع کرنا ان کے قانون کی حکمرانی پر یقین کو ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ غیر مقبولی کیوں نہ ہو۔ اچھا۔ بطور صدر، جان مارشل کی سپریم کورٹ نے تقرری یہ ایک بہت بہت دور رس فیصلہ تھا۔ اس نے عدلیہ کو بے پناہ طاقت دی۔ فرانس کے ساتھ جنگ ٹالنا بھی ایک کامیابی تھی، لیکن ہاں وہ ایلین اور سیڈیشن ایکٹس وہ واقعی متنازع تھے۔ وہ کیا تھے، تھوڑا بتائیں گے؟ جی، وہ قانون تھے جو امیگریشن کو مشکل بناتے تھے، صدر کو اختیار دیتے تھے کہ غیر شہریوں کو قید یا جلاوطن کر سکیں، اور سب سے متنازع حکومت پر تنقید کو جرم قرار دیا گیا۔ یہ اس وقت کے سیاسی تناؤ، خاص طور پر فرانسیسی انقلاب کے خوف کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں وہ پہلی بڑی مثالوں میں سے ہے جہاں قومی سلامتی اور شہری آزادیوں میں ٹکراؤ ہوا۔ پھر آئی تھامس جیفرسن، اعلان آزادی لکھنے والے۔ جی، اور لوزیانہ پرچیز والے۔ ہاں، جس سے ملک کا رقبہ تقریباً دگنا ہو گیا۔ لیکن ان کی سوچ تو میرا خیال ہے حکومت کو محدود رکھنے کی تھی۔ جی ہاں بالکل، جیفرسن کا بنیادی فلسفہ یہی تھا کہ حکومت کم سے کم مداخلت کرے۔ انہوں نے قومی قرض کم کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن پھر لوزیانہ پرچیز، وہ تو ایک بہت بڑا قدم تھا۔ وہ تھا، اور ایک طرح سے ان کے اپنے اصولوں سے تھوڑا ہٹ کر بھی تھا، کیونکہ آئین میں واضح طور پر زمین خریدنے کا اختیار درج نہیں تھا۔ اچھا۔ لیکن یہ امریکہ کی توسیع کے لیے ایک سنہرا موقع تھا، وہ اسے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن ان کی ایک پالیسی ناکام بھی ہوئی تھی۔ جی، ایمبارگو ایکٹ، یورپ سے تجارت پر پابندی، وہ معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ یہ دکھاتا ہے کہ بعض اوقات نظریاتی پالیسیاں عملی طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ میڈیسن اور منرو کے ادوار میں پھر امریکہ مزید مستحکم ہوتا ہے۔ میڈیسن آئین کے باپ کہلاتے ہیں۔ جی، آئین بنانے میں کلیدی کردار تھا۔ اور منرو کے نام سے منرو ڈاکٹرن۔ ان ادوان کی سب سے خاص بات کیا تھی؟
میڈیسن کے دور کی سب سے بڑی آزمائش تھی 1812 کی جنگ برطانیہ کے خلاف۔ جس میں واشنگٹن ڈی سی بھی جل گیا تھا۔ جی بالکل، شروع میں ناکامیاں ہوئیں لیکن آخرکار اس جنگ نے امریکی قوم پرستی کو بہت مضبوط کیا۔ اچھا۔ منرو کا دور نسبتاً پرسکون تھا، اسے اچھے احساسات کا دور یا ایرا آف گڈ فیلنگز بھی کہتے ہیں، کیونکہ سیاسی مخالفت یعنی فیڈرلسٹ پارٹی تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اور منرو ڈاکٹرن؟ وہ ایک بہت اہم اعلان تھا کہ امریکہ اب یورپی طاقتوں کو مغربی نصف کرہ میں مزید نو آبادیات بنانے یا مداخلت کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ امریکی خارجہ پالیسی کا ایک ستون بن گیا۔ فلوریڈا بھی اسی دور میں آیا؟ جی، اسپین سے معاہدے کے ذریعے۔ البتہ ایک اور چیز ہوئی، میزوری سمجھوتا۔ ہاں، غلامی کے مسئلے پر۔ جی، اس نے غلام اور آزاد ریاستوں میں ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی۔ مسئلے کو وقتی طور پر حل تو کیا، لیکن یہ آنے والے بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اور پھر وہ طوفان آ ہی گیا۔ توسیع پسندی، تناؤ اور آخرکار خانہ جنگی۔ جان کوئنسی ایڈمز سے جیمز بیوکینن تک یہ سارا دور غلامی کے سائے میں گزرا۔ جی، یہ واقعی ایک بہت ہنگامہ خیز دور تھا۔ جان کوئنسی ایڈمز، جو جان ایڈمز کے بیٹے تھے، انہوں نے انفراسٹرکچر، سڑکوں، نہروں پر زور دیا، جسے امریکن سسٹم کہا گیا۔ لیکن ان کی صدارت شروع ہی ایک تنازع سے ہوئی تھی، کرپٹ بارگین۔ جی، یہ الزام لگا کہ انہوں نے ہنری کلے کی مدد سے الیکشن جیتا اور بدلے میں انہیں سیکریٹری آف اسٹیٹ بنا دیا۔ خیر، بعد میں کانگریس میں انہوں نے غلامی کی سخت مخالفت کی۔ پھر آئے اینڈریو جیکسن، ایک بالکل مختلف طرح کے صدر۔ بالکل عام آدمی کا نمائندہ کہلاتے تھے، بڑی مضبوط شخصیت۔ ایک واقعہ ہے کہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو انہوں نے خود حملہ آور کو اپنی چھڑی سے پیٹا۔ اچھا۔ لیکن ان کے دور کے ساتھ ہی انڈین ریموول ایکٹ کا تاریخ باب جڑا ہے۔ آنسوؤں کی راہ یا ٹریل آف ٹیئرز؟ جی، ہزاروں مقامی امریکیوں کو جبراً ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا۔ آج کے معیارات سے تو یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ جیکسن نے قومی بینک کو بھی ختم کر دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اشرافیہ کا ادارہ ہے اور عام آدمی کے خلاف ہے۔ تو جیکسن مقبول تھے لیکن متنازع بھی بہت تھے۔ بہت زیادہ۔ ان کے بعد جیسے مارٹن ون بیورن آئے، جو پہلے صدر تھے جو امریکی شہری پیدا ہوئے، ڈیموکریٹ پارٹی کے بانیوں میں سے تھے، لیکن ان کے دور میں معاشی بحران آیا۔ پھر ولیم ہنری ہیریسن، ان کا تو بہت مختصر دور تھا۔ جی، صرف 31 دن نیمونیا سے وفات پا گئے، لیکن ان کی موت سے جانشینی کے طریقہ کار پر سوالات اٹھے۔ اور ان کے نائب جان ٹائلر صدر بن گئے۔ جی، وہ پہلے نائب صدر تھے جو اس طرح صدر بنے۔ انہوں نے ٹیکساس کو امریکہ میں شامل کیا، لیکن اپنی ہی پارٹی وگ پارٹی نے انہیں نکال دیا کیونکہ انہوں نے نئے نیشنل بینک کے بل کو ویٹو کر دیا تھا۔ یعنی پارٹی سے بھی ٹکرا گئے۔ جی، پھر آئے جیمز کے پولک۔ ان کے دور میں میکسیکن امریکن جنگ ہوئی، جس سے امریکہ کو بہت بڑا علاقہ ملا مغرب میں۔ بہت بڑا۔ نیو میکسیکو، یوٹاؤ، نیواڈا، ایریزونا، کیلیفورنیا، ٹیکساس، کولوراڈو کے حصے، یہ سب علاقے ملے۔ لیکن اس نے وہی سوال پھر سے کھڑا کر دیا کہ ان نئے علاقوں میں غلامی ہوگی یا نہیں۔ بالکل، اور پولک نے اس مسئلے کو مستقبل کے لیے چھوڑ دیا۔ اور یہ مسئلہ شدت اختیار کرتا گیا۔ زیکری ٹیلر، ملارڈ فلمور، فرینکلن پیئرس، جیمز بیوکینن، ان سب کو اسی بڑھتے ہوئے تناؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ جی، ٹیلر خود فوجی تھے، یونین کو بچانا چاہتے تھے۔ فلمور نے 1850 کے سمجھوتے پر دستخط کیے، جس میں متنازع فیوجیٹو سلیو ایکٹ بھی شامل تھا، یعنی بھاگے ہوئے غلاموں کو واپس پکڑ کر دینا لازمی تھا۔ اس سے تو شمال میں بہت ناراضگی ہوئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ پھر فرینکلن پیئرس آئے، جنہوں نے کینساس نیبراسکا ایکٹ کی منظوری دی، جس نے علاقوں کو خود فیصلہ کرنے دیا کہ غلامی رکھنی ہے یا نہیں۔ جی، اور اس نے میزوری سمجھوتے کو ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ بلیڈنگ کینساس۔ وہاں غلامی کے حامیوں اور مخالفوں میں شدید لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ پیئرس اتنے غیر مقبول ہوئے کہ ان کی اپنی پارٹی نے انہیں دوبارہ نامزد نہیں کیا۔ اور آخر میں جیمز بیوکینن، جنہیں اکثر سب سے کمزور صدور میں گنا جاتا ہے۔ جی، وہ جنوبی ریاستوں کو الگ ہونے سے روکنے میں بالکل ناکام رہے۔ ان کے دور میں سپریم کورٹ کا ڈریڈ اسکاٹ فیصلہ آیا کہ افریقی امریکی شہری نہیں ہے اور کانگریس غلامی پر پابندی نہیں لگا سکتی۔ بالکل، اس فیصلے نے آگ پر تیل کا کام کیا۔
بیوکینن سمجھتے تھے کہ آئین غلامی کا محافظ ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کی اسی بے عملی نے خانہ جنگی کی راہ ہموار کی. اور پھر وہ لمحہ آیا، ابراہیم لنکن کا انتخاب اور خانہ جنگی. لنکن ایک ایسا نام جو امریکی تاریخ کا محور لگتا ہے. بلا شبہ جدید ریپبلکن پارٹی کے پہلے صدر. خانہ جنگی کے دوران قیادت کی، یونین کو بچایا. اور غلامی کا خاتمہ. جی، ایمانسیپیشن پروکلیمیشن یعنی آزادی کا اعلان، اور پھر 13ویں ترمیم جس نے آئینی طور پر غلامی ختم کی. لنکن کی عظمت اسی میں تھی کہ انہوں نے نہ صرف ملک کو متحد رکھا بلکہ اسے ایک نئی اخلاقی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کی. آزادی کا نیا جنم. لیکن ان کا قتل ہو گیا. جی، 1865 میں. یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، خاص طور پر جب تعمیر نو کا مشکل مرحلہ شروع ہونے والا تھا. لنکن کے بعد اینڈریو جانسن آئے اور تعمیر نو یعنی ریکنسٹرکشن کا دور شروع ہوا. یہ بھی کافی ہنگامہ خیز رہا. بہت زیادہ. جانسن جو خود جنوب سے تھے، ان کے تعمیر نو کے منصوبے پر کانگریس سے شدید اختلافات ہوئے. ان کا مواخذہ بھی ہوا. جی، مواخذہ ہوا. ٹینیور آف آفس ایکٹ کی خلاف ورزی پر. صرف ایک ووٹ سے بچے وہ. ان کے دور میں الاسکا خریدا گیا روس سے، لیکن اس دور میں کانگریس بہت حاوی ہو گئی. اگلے تقریباً 30 سال تک صدور کا کردار نسبتاً کمزور رہا. پھر یولیسز ایس گرانٹ آئے جو جنگ کے ہیرو تھے. جی، گرانٹ نے تعمیر نو کے دوران افریقی امریکیوں کے شہری حقوق، خاص طور پر ووٹ کے حق، 15ویں ترمیم کے تحفظ کی کوشش کی. کے جیسی تنظیموں کے خلاف کارروائی بھی کی. لیکن ان کے دور میں کرپشن کے سکینڈل بھی بہت ہوئے. بدقسمتی سے ہاں. گرانٹ خود تو شاید ملوث نہیں تھے، لیکن ان کی انتظامیہ میں بدعنوانی بہت تھی. البتہ برطانیہ کے ساتھ سرحدی تنازعات حل کرنے کے لیے ٹریٹی آف واشنگٹن بھی ہوئی. اور پھر ردرفورڈ بی ہیز، ان کے الیکشن پر بھی تنازع تھا. جی، 1876 کا الیکشن بہت متنازع تھا. نتیجہ ایک سمجھوتے کمپرومائز آف 1877 کے تحت نکلا. ہیز صدر بن گئے، لیکن بدلے میں جنوب سے وفاقی فوجیں ہٹا لی گئیں. جس کا مطلب تھا تعمیر نو کا خاتمہ. مؤثر طور پر جی ہاں. اس کے بعد جنوب میں شہری حقوق کا نفاذ ختم ہو گیا اور جم کرو قوانین یعنی نسلی علیحدگی اور امتیاز کا طویل تاریک دور شروع ہوا. اس کے بعد کچھ ایسے صدور آئے جنہوں نے اصلاحات پر توجہ دی. چیسٹر آرتھر. جی، آرتھر نے سول سروس ریفارم کیا. پینڈلٹن ایکٹ، جس کے تحت سرکاری نوکریاں میرٹ پر ملنے لگیں، یہ ایک اہم قدم تھا. امریکی بحریہ کو جدید بھی بنایا. اور گروور کلیولینڈ، وہ 2 بار الگ الگ صدر بنے. جی، واحد صدر ہیں جو 2 غیر مسلسل مدتوں کے لیے منتخب ہوئے. دوسری مدت میں معاشی بحران آیا. وہ بدعنوانی کے خلاف لڑنے اور ویٹو پاور استعمال کرنے کے لیے مشہور تھے. پھر بینجامن ہیریسن. شرمن اینٹی ٹرسٹ ایکٹ ان کے دور میں آیا. جی، اجارہ داریوں کے خلاف پہلا بڑا قانون. 6 نئی ریاستیں بھی شامل ہوئیں. میکنلی ٹیرف بھی آیا، جس سے درآمدی ڈیوٹی بڑھی، لیکن معاشیت کچھ سست ہوئی. اور ولیم میکنلی، جن کے دور میں امریکہ ایک عالمی طاقت بنا. جی، ہسپانوی امریکی جنگ میں فتح، پورٹوریکو، گوام، فلپائن کا حصول، امریکہ کا عالمی سٹیج پر ابھرنا. وہ تحفظ پسندی کے حامی تھے، لیکن 1901 میں ان کا بھی قتل ہو گیا. میکنلی کے بعد تھیوڈور روزویلٹ آئے. ایک بہت متحرک صدر لگتے ہیں. ترقی پسند دور، پروگریسو ایرا کا اہم نام. بالکل، بہت توانائی تھی ان میں. ان کی پالیسی اسکوائر ڈیل کہلاتی تھی، یعنی کاروبار، صارفین، مزدور، سب کے مفادات میں توازن. انہوں نے بڑے کاروباروں یعنی ٹرسٹ کے خلاف کارروائی کی. جی، ٹرسٹ بسٹر کہلاتے تھے. قدرتی وسائل کے تحفظ پر بہت زور دیا. بہت سے قومی پارکس اور جنگلات قائم کیے. فوڈ اینڈ ڈرگ سیفٹی کے لیے قوانین لائے. اور خارجہ پالیسی؟ بگ سٹک ڈپلومیسی. جی، مطلب سفارتکاری کے ساتھ طاقت کا اشارہ. پاناما کینال کی تعمیر ان کے دور کا بڑا منصوبہ تھا. روس جاپان جنگ میں ثالثی پر نوبل امن انعام بھی ملا. واہ! پھر آئے ووڈرو ولسن، پہلی جنگ عظیم. جی، ولسن نے بھی داخلی محاذ پر اہم کام کیا. فیڈرل ریزرو ایکٹ یعنی مرکزی بینک کا نظام. کلیٹن اینٹی ٹرسٹ ایکٹ، پہلا وفاقی انکم ٹیکس. اور جنگ کے بعد لیگ آف نیشنز. جی، ان کا خواب تھا ایک عالمی تنظیم کا جو مستقبل میں جنگیں روکے. 14 نکات پیش کیے، لیکن امریکی سینٹ نے لیگ آف نیشنز میں شمولیت کی منظوری نہیں دی. یہ ایک بڑی ناکامی تھی ان کے لیے، لیکن امریکہ کے عالمی کردار پر بحث شروع ہو گئی.
پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ وارن جی ہارڈنگ نے نارملسی یعنی معمول پر واپسی کا نعرہ لگایا۔ جی، جنگ کے بعد لوگ تھک چکے تھے۔ ہارڈنگ نے پرو بزنس پالیسیاں اپنائیں، لیکن ان کا دور ٹی پاٹ ڈوم سکینڈل جیسے کرپشن کیسز سے داغدار ہوا۔ انہوں نے پہلی بار ایگزیکٹو برانچ کے لیے بجٹ کی تجویز پیش کی۔ پھر کیلون کولج، خاموش کیل۔ جی، کم بولتے تھے۔ ان کا فلسفہ تھا چھوٹی حکومت، کم ٹیکس، کم قرض۔ 1920 کی دہائی کی جو معاشی تیزی تھی وہ ان کے دور میں عروج پر تھی۔ ریڈیو پر خطاب بھی کرتے تھے۔ لیکن کیا یہ پالیسیاں آگے چل کر مسائل کا باعث بنی؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیوں، خاص طور پر کسانوں کو امداد نہ دینے اور مارکیٹ کو بے لگام چھوڑنے نے آنے والے سٹاک مارکیٹ کریش اور عظیم کساد بازاری گریٹ ڈپریشن کے لیے زمین ہموار کی۔ جو ہربرٹ ہوور کے دور میں شروع ہوئی؟ جی، 1929 کا کریش اور پھر کساد بازاری۔ ہوور پر تنقید ہوتی ہے کہ انہوں نے بحران سے نمٹنے کے لیے خاطر خواہ حکومتی مداخلت نہیں کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ معیشت خود ٹھیک ہو جائے گی۔ اور پھر آئے فرینکلن ڈی روزویلٹ، FDR، 4 بار صدر منتخب ہوئے۔ جی، واحد صدر، عظیم کساد بازاری اور پھر دوسری جنگ عظیم، 2 سب سے بڑے بحرانوں میں قیادت کی۔ ان کی نیو ڈیل نے امریکی حکومت کا کردار ہی بدل دیا۔ نیو ڈیل میں کیا شامل تھا؟ بہت کچھ۔ سوشل سیکیورٹی یعنی ریٹائرمنٹ اور معذوری کے لیے پینشن، بے روزگاری الاؤنس، بینکنگ کے نئے قوانین، بڑے بڑے پبلک ورکس پروجیکٹس۔ مقصد تھا معیشت کو سہارا دینا اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا۔ اور دوسری جنگ عظیم؟ اس میں ان کی قیادت نے امریکہ کو نازی جرمنی اور جاپان کے خلاف فتح دلائی اور جنگ کے بعد امریکہ کو ایک غالب عالمی طاقت کے طور پر مستحکم کیا۔ FDR کی وفات کے بعد ہیری ٹرومین صدر بنے اور سرد جنگ کا آغاز ہوا۔ جی، دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی تو فوراً ہی امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان نظریاتی کشمکش شروع ہو گئی۔ ٹرومین نے ٹرومین ڈاکٹرائن پیش کی، یعنی جہاں بھی سوویت توسیع پسندی کا خطرہ ہو امریکہ مدد کرے گا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرانے کا فیصلہ بھی ان کا تھا۔ جی، ایک بہت ہی بھاری اور متنازع فیصلہ۔ مارشل پلان بھی ان کے دور میں آیا، جس سے مغربی یورپ کی تعمیر نو ہوئی۔ نیٹو کا قیام عمل میں آیا اور کورین جنگ بھی ان کے دور میں شروع ہوئی۔ پھر ڈوائٹ آئزن ہاور، جو پہلے جنرل تھے۔ جی، آئزن ہاور یا آئک، انہوں نے کورین جنگ ختم کی، اندرون ملک انٹر اسٹیٹ ہائی وے سسٹم بنوایا، جو آج بھی امریکی انفراسٹرکچر کا اہم حصہ ہے۔ کمیونزم کے خلاف سخت موقف رکھا۔ پھر جان ایف کینیڈی، JFK، ایک امید کا دور لگتا ہے۔ جی، نوجوان کرشماتی شخصیت، نیو فرنٹیئر کا نعرہ دیا، پیس کور شروع کی، شہری حقوق کی تحریک کو آگے بڑھایا، کیوبن میزائل بحران کو بہت سمجھداری سے سنبھالا، دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے سے واپس آئی۔ لیکن 1963 میں ان کا قتل ہو گیا۔ جی، ایک اور قومی سانحہ۔ ان کے بعد لنڈن بی جانسن، LBJ، انہوں نے شہری حقوق کے لیے بہت کام کیا۔ بہت زیادہ۔ سول رائٹس ایکٹ 1964 اور ووٹنگ رائٹس ایکٹ 1965 تاریخی قوانین تھے۔ انہوں نے گریٹ سوسائٹی پروگرام شروع کیے، میڈیکیئر بزرگوں کے لیے صحت انشورنس، میڈیکیڈ غریبوں کے لیے صحت انشورنس، غربت کے خلاف جنگ۔ یہ بہت بڑی سماجی اصلاحات تھیں۔ لیکن ویتنام جنگ؟ جی، ویتنام جنگ میں امریکہ کا کردار ان کے دور میں بہت بڑھ گیا۔ یہ جنگ بہت غیر مقبول ہوئی اور ان کی صدارت پر گہرا سایہ ڈالا۔ پھر رچرڈ نکسن، جنہوں نے چین کے ساتھ تعلقات کھولے۔ جی، یہ ایک حیران کن اور تاریخی پیش رفت تھی۔ سوویت یونین کے ساتھ بھی تعلقات میں نرمی یعنی ڈیٹینٹ کی پالیسی اپنائی، ویتنام سے امریکی فوجیں واپس بلانا شروع کیں، ماحولیات کے تحفظ کے لیے EPA یعنی انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی قائم کی۔ لیکن پھر واٹر گیٹ اسکینڈل؟ جی، واٹر گیٹ نے ان کی صدارت کا خاتمہ کر دیا۔ وہ واحد صدر ہیں جنہوں نے استعفیٰ دیا۔ اس اسکینڈل نے امریکی عوام کا حکومت پر اعتماد بری طرح مجروح کر دیا۔ نکسن کے بعد جیرالڈ فورڈ آئے، انہوں نے آتے ہی نکسن کو معافی دے دی۔ جی، اور یہ فیصلہ بہت متنازع ہوا۔ فورڈ کو معاشی مسائل، مہنگائی، کساد بازاری اور توانائی کے بحران کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ پھر جمی کارٹر، ان کے دور میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ جی، مصر اور اسرائیل کے درمیان تاریخی امن معاہدہ۔ یہ ان کی بڑی کامیابی تھی،
لیکن انہیں بھی توانائی کے بحران، معاشی گراوٹ اور سب سے بڑھ کر ایران یرغمالی بحران کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ان کی مقبولیت کو بہت نقصان پہنچایا۔ تو لیکن صدارت کے بعد انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ جی ہاں، انسانی حقوق، عالمی صحت، جمہوریت کے فروغ کے لیے اس پر انہیں نوبل امن انعام بھی ملا۔ پھر آیا رونلڈ ریگن کا دور، ایک نئی لہر، ایک نیا قدامت پسند دور۔ جی، ریگن ایک بڑی تبدیلی لائے۔ ان کی معاشی پالیسی ریگنومکس کہلائی۔ وہ کیا تھی؟ بنیادی طور پر ٹیکسوں میں بڑی کٹوتی، خاص طور پر امیروں اور کارپوریشنز کے لیے، سرکاری ضابطوں میں کمی، ڈی ریگولیشن، حکومتی اخراجات میں کمی، سوائے دفاع کے، اور دفاعی بجٹ میں بھاری اضافہ۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ اس پر آج تک بحث ہے۔ حامی کہتے ہیں معیشت بہتر ہوئی، مہنگائی کم ہوئی اور اس سے سرد جنگ جیتنے میں مدد ملی۔ ریگن نے سوویت یونین کو شیطانی سلطنت کہا، لیکن پھر گورباچوف کے ساتھ مل کر INF ٹریٹی بھی سائن کی، جس سے درمیانے فاصلے کے ایٹمی میزائل ختم ہوئے۔ اور وہ دیوار گرانے والا جملہ، مسٹر گورباچوف، یہ دیوار گرا دو۔ جی، یہ بہت مشہور ہوا۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ریگنومکس سے آمدنی میں عدم مساوات بہت بڑھی اور قومی قرض میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، جس میں وہ بچ گئے۔ ریگن کے بعد جارج H.W. بش، یعنی بش سینئر۔ جی، ان کے دور میں سرد جنگ ختم ہوئی، برلن کی دیوار گری۔ انہوں نے پہلی خلیجی جنگ میں عراق کے خلاف ایک بڑا بین الاقوامی اتحاد بنایا اور کویت کو آزاد کرایا۔ اندرون ملک امریکنز وتھ ڈسیبلٹیز ایکٹ پاس کیا۔ لیکن وہ دوبارہ کیوں نہیں منتخب ہوئے؟ معاشی کو ساتھ بازاری آئی اور انہوں نے اپنا کوئی نیا ٹیکس نہیں کا مشہور وعدہ توڑا۔ یہ باتیں ان کے خلاف گئیں۔ پھر بل کلنٹن، ان کے دور میں معیشت اچھی رہی؟ جی، 1990 کی دہائی معاشی خوشحالی کا دور تھا۔ بجٹ سرپلس میں آیا۔ انہوں نے ویلفیئر سسٹم میں اصلاحات کی، نیفٹا یعنی شمالی امریکہ کا آزاد تجارتی معاہدہ کیا۔ لیکن ان کا مواخذہ بھی ہوا تھا۔ جی، مونیکا لیونسکی اسکینڈل کی وجہ سے وہ مواخذے سے بچ تو گئے، لیکن اس نے ان کی صدارت پر ایک داغ لگایا اور سیاسی تقسیم کو مزید گہرا کیا۔ پھر جارج W. بش، ان کا دور تو 9/11 سے جڑا ہوا ہے۔ بالکل، 9/11 حملوں نے ان کی صدارت کی سمت ہی بدل دی۔ اس کے رد عمل میں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ شروع ہوئی، جس میں افغانستان اور پھر عراق پر حملہ شامل تھا۔ عراق جنگ بہت متنازع ثابت ہوئی۔ اور ان کے دور میں معاشی بحران بھی آیا؟ جی، 2008 کا بڑا مالی بحران ان کے دور کے آخر میں آیا۔ سمندری طوفان کے ٹرینا سے نپٹنے کے انداز پر بھی انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر براک اوباما، پہلے افریقی امریکی صدر۔ جی، یہ ایک تاریخی لمحہ تھا۔ ان کا بڑا کارنامہ افورڈیبل کیئر ایکٹ یا اوباما کیئر تھا، جس نے لاکھوں امریکیوں کو ہیلتھ انشورنس فراہم کی۔ اور خارجہ پالیسی میں؟ اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کا آپریشن ان کے حکم پر ہوا۔ 2008-9 کے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے پالیسیاں بنائیں۔ کیوبا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی، ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا، شادی کی مساوات کی حمایت کی۔ اوباما کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ، ایک بالکل غیر روایتی صدر۔ جی، ان کا انداز بہت مختلف تھا۔ سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال، امیگریشن قوانین کو سخت کرنا، ڈی ریگولیشن، ٹیکس کٹوتیاں ان کی ترجیحات تھیں۔ خارجہ پالیسی میں امریکہ فرسٹ کا نعرہ تھا۔ انہوں نے کئی بین الاقوامی معاہدوں سے امریکہ کو الگ کر لیا۔ جی، تجارتی معاہدوں پر نظر ثانی کی، پیرس ماحولیاتی معاہدے اور ایران جوہری معاہدے سے دستبردار ہو گئے۔ ان کا 2 بار مواخذہ ہوا، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے۔ اور اب جو بائیڈن۔ جی، انہوں نے کووڈ-19 وبا کے عروج پر عہدہ سنبھالا۔ ان کی توجہ وبا پر قابو پانے، ویکسینیشن مہم چلانے اور معاشی بحالی پر رہی۔ خارجہ پالیسی میں اتحادیوں کے ساتھ تعلقات بحال کرنے اور عالمی چیلنجز سے مل کر نپٹنے پر زور دے رہے ہیں۔ لیکن چیلنجز تو اب بھی ہیں۔ بالکل، وبا کے طویل مدتی اثرات، مہنگائی، شدید سیاسی تقسیم، بین الاقوامی سطح پر روس یوکرین جنگ جیسے مسائل، یہ سب جاری چیلنجز ہیں۔ یہ تو واقعی ایک طوفانی سفر تھا، واشنگٹن کے امریکہ سے آج کے امریکہ تک زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی ہاں۔ لیکن کیا کچھ ایسے مسائل یا موضوعات ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ بار بار سامنے آتے رہے ہیں؟ بالکل، کچھ دھارے تو بہت واضح ہیں۔ ایک تو یہی توسیع پسندی اور دنیا میں امریکہ کا کیا کردار ہو، یہ سوال بار بار اٹھتا ہے۔ دوسرا، فیڈرالی حکومت بمقابلہ ریاستوں کے اختیارات، یہ بحث شروع سے چل رہی ہے۔ صحیح۔ تیسرا، شہری آزادیاں اور قومی سلامتی کے درمیان وہ توازن جو ہم نے ایڈمز کے دور میں دیکھا، وہ آج بھی ایک بڑا موضوع ہے۔ بالکل۔
چوتھا، معاشیت کا اتار چڑھاؤ، کساد بازاری، خوشحالی اور اس میں حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ بحث بھی مسلسل جاری ہے۔ اور شاید سب سے اہم، میرے خیال میں نسلی اور سماجی انصاف کا سوال، غلامی سے شروع ہو کر تعمیر نو، جنگ کرو، شہری حقوق کی تحریک، اور آج تک یہ مسئلہ کسی نہ کسی شکل میں امریکہ کے سامنے ہے۔ ہر صدر کو ان میں سے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ماضی کو سمجھنا آج ہمارے لیے کیوں اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ماضی کو سمجھنا صرف ایک آپ کہیں علمی مشق نہیں ہے، یہ ہمیں حال کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کیسے؟ یہ جان کر کہ ماضی میں کن پالیسیوں کے کیا نتیجے نکلے، کس قسم کی قیادت بحرانوں میں کامیاب رہی، کیوں رہی، کون سی ناکام ہوئی، کیوں ہوئی، یہ سب آج کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بہت اہم سبق ہیں۔ یعنی تاریخ خود کو دہراتی ہے؟ شاید بالکل اسی طرح نہیں، لیکن اس کے نمونے، اس کے پیٹرن ضرور دہرائے جاتے ہیں، اور ان کو سمجھنا ہمیں مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ بھی دیتا ہے۔ یقیناً، سننے والوں کے لیے شاید غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے صدور نے بڑے بڑے بحرانوں کا سامنا کیسے کیا، چاہے وہ معاشی ہوں، جنگیں ہوں یا گہری سماجی تقسیم، جی، تو ان کے تجربات سے، ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں سے ہم آج کی قیادت کے بارے میں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا کچھ ایسے مستقل نمونے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیں کہ آج کے رہنماؤں سے ہمیں کیا توقعات رکھنی چاہیے؟